بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلام ایک ایسا پاک صاف مذہب ہے جس نے دنیا کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا۔ اگر دین اسلام پر کوئی عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ بے شک پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور جسے گمراہ رکھنا چاہتا ہے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ فیشن یا ٹی وی انڈسٹری ایک ایسی چکا چوند انڈسٹری ہے کہ جو بھی اس کے اندر جاتا ہے اس کی دنیا میں کھو کر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تعداد شہرت اور دولت کے چکروں میں نہ صرف اس انڈسٹری میں جانے کی خواہش رکھتی ہے بلکہ اس کے لیے اپنا دین اور ایمان سب کچھ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم 6 ایسے اداکاروں کا یعنی 6 ایسے ایکٹرز کا ذکر کریں گے جنہوں نے پہلے تو گلیمر انڈسٹری کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہوئے اس کو اپنا لیا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے دولت اور شہرت ہر چیز کو الوداع کہہ دیا۔ نمبر 1، دیپیکا ککر۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے کے بعد اس کو اسلام کے لیے چھوڑنے والے لوگوں میں ایک نام دیپیکا ککڑ کا بھی ہے۔ دیپیکا ککڑ پیدا تو ایک غیر مسلم کے طور پر ہوئی، مگر اپنے آپ کو ایکٹر شعیب ابراہیم سے شادی کے بعد انہوں نے سال 2018 میں اسلام قبول کر لیا۔ شادی اور قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنا نام دیپیکا ککڑ سے تبدیل کر کے فائزہ ابراہیم رکھا۔ دیپیکا ککڑ 6 اگست 1946 کو بھارت کے شہر پونا میں پیدا ہوئی، جو کہ کئی بڑے بڑے ریالٹی شوز کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ بگ باس سیزن 12 کی ونر بھی رہ چکی ہے۔ دیپیکا ککڑ کا اسلام قبول کرنا ان کے فینس کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا، اور ان کا کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ کافی مطمئن فیل کرتی ہے اور یہ ان کی فیملی کا پرسنل میٹر ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے شوبیز انڈسٹری میں سرگرمیوں کو لیمیٹیڈ کر دیا، اور اپنے کئی انٹرویوز میں انہوں نے شوبیز انڈسٹری کو گڈ بائی کرنے کی طرف بھی اشارہ دے رکھا ہے۔ نمبر 2، زائرہ وسیم۔ زائرہ وسیم وہ بھارتی اداکارہ ہے جنہوں نے بھارتی فلم دنگل میں اپنی اداکاری اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ دنگل فلم نے کافی کم عمر میں ان کی شہرت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ دنگل کے بعد ان کے پاس فلموں کی ایک لائن سی لگ گئی، اور اب ان کے پاس دولت اور شہرت کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں تھی، مگر پوری دنیا سے ان کے فینس اس وقت حیران رہ گئے جب 29 جون 2019 کو زائرہ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ شیئر کی کہ جس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا کو الوداع کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آج سے 5 سال پہلے میں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کیا، اور یقیناً میں ایک بڑی ایکٹریس بننا چاہتی تھی، مگر اب شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد مجھے یہ احساس ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتی تھی۔ میں ان سب سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ فلموں کی رنگینیوں نے مجھے اپنے دین اور اپنے رب سے دور کر دیا ہے، لہٰذا میں اب واپس اپنے دین اسلام پر فوکس کروں گی، جس سے مجھے دلی سکون اور خوشی ملتی ہے۔ نمبر 3، ثنا خان۔ ثنا خان چند سال پہلے بھارت کی ٹاپ ایکٹریس میں سے ایک تھی، جو کہ فلموں میں اپنے بولڈ سین کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی تھی۔ ثنا نے ہندی، تامل اور تیلگو فلموں میں اپنی ایکٹنگ کے جلوے دکھا رکھے ہیں۔ انہوں نے ٹوٹل 14 فلمیں کی، مگر اس عرصہ میں بھارت میں اپنے فینس کے دل جیت لیے۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک اہم ترین موڑ اس وقت آیا جب انہوں نے اچانک سے فلم انڈسٹری کو الوداع کہنے کا اعلان کر دیا۔ ثنا خان نے 8 اکتوبر 2020 کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ہندی، اردو اور انگلش میں ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے کریئر کے دوران مجھے کافی شہرت، دولت اور عزت ملی،
جس کے لیے میں اپنے فینس کی کافی شکر گزار ہوں، لیکن میں دلی سکون سے ابھی بھی کافی دور ہوں۔ اسی لیے میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں اس انڈسٹری کو چھوڑ کر اپنے دین اور انسانیت کی خدمت پر چلوں گی۔ اور پیارے دوستو، آپ کو بتا دیں، آج ثنا خان مفتی انس کے ساتھ شادی کر کے مکمل طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہے اور حج اور عمرہ بھی کر چکی ہے۔ نمبر 4، صنم چودھری۔ صنم چودھری کا مشہور خوبصورت ایکٹریس سے اسلام کی طرف تک کا سفر کافی حیران کن ہے۔ صنم چودھری 27 جولائی 1991 کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں پیدا ہوئی۔ بالغ ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان کا رخ کیا اور پاکستان کے شوبیز انڈسٹری کو پیشن کے طور پر اپنا لیا۔ اپنی بہترین اداکاری اور معصوم چہرے کی بدولت صنم چودھری جلد ہی پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا ایک اہم حصہ بن گئی اور انہوں نے ایک کے بعد ایک بلاک بسٹر ڈراموں میں حصہ لیا۔ ان کی اداکاری کا سفر یوں ہی جاری تھا کہ ایک دن اچانک انہوں نے اپنی تمام سوشل میڈیا پوسٹ اور تمام تصویروں کو ڈیلیٹ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ آج کے بعد وہ کسی بھی ڈراموں وغیرہ میں کام نہیں کرے گی اور وہ اسلام کے لیے شوبیز انڈسٹری کو چھوڑتی ہے۔ صنم چودھری کا کہنا تھا کہ میں نے ڈرامہ انڈسٹری میں بہت محنت کی، میں کامیاب بھی رہی اور میں نے بیسٹ ایکٹریس ہونے کا ایوارڈ بھی حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے دلی سکون حاصل نہ ہو سکا۔ لہٰذا جب سے میں نے اپنی زندگی کو اسلامی طرز کے مطابق ڈھالا ہے، میری زندگی میں اب سکون ہے اور میں کافی سکون محسوس کرتی ہوں۔ نمبر 5، مہجبی صدیقی۔ مہجبی صدیقی بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنے دین کے لیے شہرت اور دولت کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ مہجبی صدیقی نے بگ باس سیزن 11 میں حصہ لیا، جس سے ان کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ بگ باس کے بعد ان کے پاس فلم انڈسٹری سے آفرز کی ایک لائن لگ گئی اور جلد ہی وہ ایک مشہور اداکارہ بن گئی۔ انہوں نے کئی بڑے بڑے بھارتی پروجیکٹس میں اپنی اداکاری کے جلوے دکھائے، مگر جلد ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ جو یہ کر رہی ہے وہ ان کی آخرت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی احساس کی وجہ سے ایک دن انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے وہ حجاب پہنے گی اور دین پر چلے گی۔ مہجبی صدیقی کا کہنا تھا کہ پچھلے 2 سالوں سے وہ تھکاوٹ کا شکار ہے اور بے سکونی اور خالی پن محسوس کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ جس سے میرے دل کو سکون مل سکے، اسی لیے میں یہ سمجھ چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کوئی بھی پرسکون نہیں رہ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ میں آج سے فلم اور شوبیز انڈسٹری کو چھوڑتی ہوں۔ نمبر 6، صبا خان۔ بھوجپوری ایکٹریس صبا خان نے شادی کر لی ہے، جو پچھلے دنوں اس وجہ سے سوشل میڈیا پر خوب چرچا کا وشے بن رہی تھی کہ انہوں نے اسلام کے لیے فلم انڈسٹری کو الوداع کہہ دیا ہے۔ دراصل صبا خان نے اچانک اپنے سبھی بولڈ ویڈیوز فوٹوز ڈیلیٹ کر دیے تھے، ساتھ ہی ساتھ حجاب والی تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی تھی۔ حال ہی میں صبا خان نے ایک اور تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ نکاح کے لباس میں نظر آ رہی ہے۔ صبا خان کی ایک سٹوری میں لکھا ہوا ہے، اور میرے رب نے میرا ہاتھ وہاں تھام لیا جہاں مجھے لگتا تھا میں سنبھل نہیں پاؤں گی۔ صبا خان کی ایک اور سٹوری میں لکھا ہوا ہے، یا رب مجھے ان گناہوں سے دور رکھ جن کی وجہ سے تو مجھ سے دور ہے، آمین۔ تو پیارے دوستو، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ عزت، رزق، موت دینے والا اللہ ہی ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے کوئی کچھ نہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی کچھ آپ سے لے سکتا ہے۔ جو چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دو گے تو اللہ اس سے بہترین آپ کو عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یعنی علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے دور کرنے والی خاص چیز انسان کے لیے فتنہ ہے، چاہے وہ غیر ضروری تعلیم ہی کیوں نہ ہو، املاک یعنی خاندانی رسوخ ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ اولاد ہی یا جائیداد ہی کیوں نہ ہو۔
ٹھیک اسی طرح غیر ضروری بات پر روایت والی شمشیر یعنی تلواریں بھی فتنہ ہیں، اور صرف تلواریں ہی نہیں بلکہ معصوم غیر مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا گیا اللہ اکبر کا نعرہ بھی فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھیں، ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو بھی آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔